السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں قرآنی واقعات، جن میں ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ سے لقب ملا، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، اسی کی نسبت سے ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بن طارق بن ناہور بن سروج بن رعو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارکنام بن نوح علیہ السلام۔ یہ تصریح تورات اور تاریخ کے مطابق ہے، مگر قرآن عزیز نے ان کے والد کا نام آزر بتایا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آرز سے کہا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ آرز کی تحقیق، چونکہ تاریخ اور تورات دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نارخ بتاتے ہیں اور قرآن عزیز آزر کہتا ہے، اس لیے علماء اور مفسرین نے اس مسئلہ کی تحقیق میں دو راہیں اختیار کی ہیں۔ ایسی صورت کی جائے کہ دونوں ناموں کے درمیان مطابقت ہو جائے اور یہ اختلاف جاتا رہے، تحقیق کے بعد فیصلہ کن بات کہی جائے کہ ان دونوں میں کون صحیح ہے اور کون غلط، یا دونوں صحیح ہیں مگر دو وحداد ہستیوں کے نام ہیں۔ پہلے خیال کے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی شخصیت سے وابستہ ہیں۔ نارخ علم اسمی نام ہے اور آذر علم وصفی۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں آرز عبری زبان میں معجب صنم کو کہتے ہیں، چونکہ تاریخ میں بت تراشی اور بت پرستی دونوں وصف موجود تھے، اس لیے آزر کے لقب سے مشہور ہوا۔ اور بعض کا گمان ہے کہ آزر کے معنی اوج، کم فہم یا بے وقوف کے ہیں، اور چونکہ تاریخ میں یہ باتیں موجود تھیں اس لیے وصف سے موصوف کیا گیا۔ قرآن عزیز نے اس مشہور وصفی علم کو بیان کیا۔ کیا تو آزر کو خدا مانتا ہے، یعنی بتوں کو خدا مانتا ہے؟ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو میرے خداؤں سے بیزار ہے؟ تو اگر اس حرکت سے باز نہ آیا، میں ضرور تجھ کو سنگسار کر دوں گا، اور جا میرے سامنے سے دور ہو جا۔ تو اس سخت گیر اور دل آرز گفتگو کے موقع پر بھی اس نے پدری رشتہ کی بزرگی کا احترام کیا، اور جواب میں صرف یہ فرمایا، تجھ پر سلامی ہو، میں عنقریب تیرے لیے اپنے پروردگار سے بخشش چاہوں گا، بلا شبہ وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے۔ اس ہستی سے یہ کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے باپ آزر کو بے وقوف کہے؟ پس بلا شبہ تاریخ کا تعارف عارضی ہی اور وہ علم اسمی ہے، نہ کہ علم وصفی ہے۔ تورات کے دوسرے اعلام کی ترجمہ نہ رہا بلکہ اصل بن گیا۔ شجرہ نسب حضرت ابراہیم تا حضرت نوح علیہ السلام۔ تورات اور تاریخ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک نسب کی جو کڑیاں شمار کرائی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ شجرہ نسب صحت و عدم اور صحت کا معاملہ قیاسی اور تخمینی رائے سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے تعلق اس یقین کے باوجود کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، عدنان سے اوپر کی کڑیوں کے متعلق خود ذات اقدس کا یہ فیصلہ ہے کہ کذب النسابون، علماء نسب نے ناموں کی تبیین میں غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ حضرت ابراہیم سے حضرت نوح تک کا سلسلہ کسی طرح کذب بیانی اور وضع سے پاک رہ سکتا ہے۔
ان اعداد و شمار کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے حضرت نوح علیہ السلام تک 890 سال ہوتے ہیں، اور جبکہ حضرت نوح کی کل عمر 950 سال بتائی جاتی ہے۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے 60 سال پائے، اور دونوں ان مدت کے اندر محاصر رہے ہیں، اور بلا شبہ بلا ثبوت کہ تو غلط محمل، اور اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ تورات کے یہ اعداد و شمار محض خودراشیاں کہانیوں اور حکایتوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ قدیم زمانہ میں یہود کے یہاں تاریخ کا باب اس قسم سے حکایات اور روایات پر قائم رہا ہے۔ اس میں تاریخی حقائق اور زمانوں کے تضاد و اختلاف کا متعلق لحاظ و پاس نہیں رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب حجاز کے اندر قیام پذیر ہیں، اور خدا کے رسول کی حیثیت سے خود کو اور اپنی اولاد کو بت پرستی سے بچنے اور اس مقام کو امن کا مرکز بنانے کی دعا کر رہے ہیں۔ اے پروردگار، اس شہر مکہ کو تو امن کا مرکز بنا، اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے دور رکھ۔ اے پروردگار، بلا شبہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پس جو شخص میری پیروی کرے وہ میری جماعت میں سے ہے، اور میری نافرمانی کرے بلا شبہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اقرار کرتے ہیں کہ سرزمین حجاز جو عرب کا قلب ہے اور انہی کی اولاد سے آباد ہوئی، اور انہوں نے وہی اس کو بسایا، اور وہی اس چینل میدان میں بیت الحرام کعبہ کے مخصوص ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک میں نے اپنی بعض ذریت کو اس بنی کھیتی کی سرزمین میں تیرے گھر کعبہ کے نزدیک آباد کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں میں سے کچھ کے دل اس طرف پھیر دے کہ وہ اس کعبہ کی بدولت ان کی جانب مائل ہوں، اور ان کو پھلوں سے رزق عطا کرتا کہ یہ شکر گزار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق کے والد ہیں، اور یہی اسماعیل اہل عرب کے باپ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ملت ثانی کے اشعار صلوات کی اقامت کی دعا کرتے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بلا شبہ میرا پروردگار ضرور دعا سننے والا ہے۔ اے پروردگار، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری دعا سن۔ اے ہمارے پروردگار، تو مجھ کو اور میرے والدین کو اور کل مومنوں کو قیام حساب قیامت کے روز بخش دے۔ اس طرح سورہ ابراہیم کے علاوہ سورہ انعام اور سورہ نحل میں بھی مکی صورتیں ہیں۔ ان میں بصارات موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کے مقابلے میں ملت ثانی کے داعی ہیں، اور ان کی شخصیت اس دعوت میں بہت نمایاں اور ممتاز ہے۔ بلا شبہ میں اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف جھکاتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو بلا شبہ مجھ کو میرے رب نے سیدھی راہ کی ہدایت کی ہے، جو کچھ راہ سے الگ صاف اور سیدھا دین ہے، ملت ہے ابراہیم کی، جو تھے ایک خدا کی طرف جھکنے والے، اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے۔ بے شک ابراہیم تھا اور راہ ڈالنے والا، حکم بردار، صرف ایک خدا کی طرف جھکنے والا، اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں سے۔ پھر وہی کہ ہم نے تیری جانب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تو پیروی کر، اس ابراہیم کی ملت کی جو صرف خدائے واحد کی جانب جھکنے والا ہے، اور نہ ہی مشرکوں میں سے ہے۔ تو کیا ان واضح آیات کے بعد بھی
ان دلائل کو دلائل کہنا کوئی حقیقت رکھتا ہے۔ اس سلسلہ میں سنوک اور اس کے ہمنواؤں نے بیان کیا ہے، مکی صورتیں ہوں یا مدنی، دونوں جگہ حضرت ابراہیم کی شخصیت ایک ہی طرح نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ دونوں حالتوں میں ملت حنیفی کے داعی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب کے باپ، کعبہ کے مؤسس و بانی اور عرب کے ہادی ہیں۔ اس لیے متشرقین یورپ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت قرآن عزیز کی مکی اور مدنی آیات میں دونوں صورتوں میں نظر آتی ہیں۔ کاذب و صریح و بہتان ہے۔ نیز یہ بھی غلاف واقعہ ہے کہ عرب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت سے قبل کوئی بھی پیغمبر نہیں گزرا۔ اس لیے حضرت ابراہیم و اسماعیل اور ہود و صالح علیہ السلام اسی سرزمین کے ہادی و پیغمبر ہیں۔ ان مدیحان علم کو تعصب نے ایسا نادان بنا دیا کہ قرآن اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے وقت یہ بھی خیال نہ کر رہے کہ کس قسم کے دعوے سے ہم صرف قرآن ہی کی نہیں بلکہ بابل تورات کی بھی تکذیب کر رہے ہیں، اس لیے کہ تورات میں تصریح ہے کہ اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام عرب کے باپ ہیں اور ابراہیم کی اس اولاد سے حجاز کی سرزمین آباد ہوئی۔ یہ دونوں باپ بیٹے عرب کی نمایاں شخصیتیں ہیں۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، البتہ وہ تھے ایک خدا کی جانب جھکنے والے مسلمان، تاکہ تو اے محمد ڈرائے ایسی قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم اور اسماعیل عرب کے پیغمبر ہوتے تو قرآن عزیز امت عربیہ کے متعلق اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب نہ کرتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ عرب کا بہت بڑا حصہ بت پرستی میں مبتلا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے عقائد اور دین کے نام سے کچھ احکام مرتب کر رکھے تھے، مثلاً دیوتاؤں کی نذر اور قربانی کے لیے صاحبہ، بحیرہ اور وسیلہ کی ایجاد، اور مختلف بتوں کی پرستش کے مختلف قواعد و ضوابط وغیرہ۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید اور اسلام کی دعوت دی اور شرک اور بت پرستی سے روکا تو وہ کہنے لگے کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم بے دین ہیں اور ہمارا کوئی الہامی دین نہیں ہے غلط ہے، خود مستقل دین رکھتے ہیں اور وہ ہمارے باپ دادا کا قدیمی دین ہے۔ مشرکین نے کہا ہم نے اس بت پرستی پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ تب قرآن عزیز نے ان کے باطل عقائد کی حقیقت کو ان پر واضح کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، ان کو بتایا جائے کہ کسی دین کے خدائی دین ہونے کے لیے دو ہی قسم کے دلائل ہو سکتے ہیں، یا حسمی اور عقلی راہ یہ سے واضح ہو جائے کہ یہ خدا کا دین اور اسی کا مرغوب مذہب ہے، اور یہ روایات قطعی، یقینی اور ناقابل انکار ثبوت پیش کرتی ہوں کہ یہ خدا کی بھیجی ہوئی شریعت ہے، اور اگر یہ دونوں راہیں کسی دعوے کے لیے بند ہیں تو دعوی باطل، اس کا مدعی کاذب ہے۔ قرآن عزیز نے مشرکین کے اس دعوے کی تردید کے لیے آیت قرآنی کے 3 حصے کر دیے۔ اس دعوے کا انکار اور دعوے کی غیر معقولیت کا اظہار کر بتایا کہ مشرکین کا یہ کہنا ہے، ترجمہ: ہم کو خدا نے ایسا شرک کرنے کا ہی حکم دیا ہے، بلکہ بالکل غلط، سراسر باطل ہے، اس لیے بلا شبہ اللہ تعالیٰ بیہودہ خرافات کا حکم نہیں دیا کرتا۔ اے مشرکین، کیا تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اور دوسرا حصہ ان کے باطل پر حسی اور عقلی سند کے مقابلہ پر متعلق کیا بتایا وہ عقل سے یہ فتویٰ صادر ہے
کہ خدا کے ساتھ انہوں نے غلط نسبتیں قائم رکھی ہیں جن پر ان کے مذمومہ دین کی بنیاد قائم ہے، وہ کسی طرح صحیح اور اہل عقل کے نزدیک قابل تسلیم ہیں۔ وہ کہتا ہے ترجمہ: پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے دریافت کرو، کیا تمہارا پروردگار کے لیے لڑکیاں ہیں اور ان کے لیے لڑکے؟ کیا ہم نے فرشتوں کو لڑکیاں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے؟ خبردار، بلا شبہ یہ سب ان کی بہتان درازی ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ کے اولاد ہے۔ بلا شبہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے لیے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو ناپسند کر لیا ہے۔ مشرکین، تم کو کیا ہوا؟ یہ تم کیا جھوٹا حکم کرتے ہو؟ پس کیا تم نصیحت نہ حاصل کرو گے؟ اور تیسرا حصہ ان کے باطل عقیدوں کے متعلق نقلی سند کے متعلق سے وابستہ قرآن عزیز نے ان سے سوال کرتا ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کو خدا کا دین بتا رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس کے لیے خدا کی جانب سے کوئی حجت اور دلیل نازل ہوئی ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ظاہر حجت اور صاف دلیل ہے؟ پس تم اپنی خدا کی جانب سے نازل شدہ کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب اگر ان کے اپنے دعوے کی صداقت کے لیے ان کے پاس نہ کوئی حصلی و عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی سند کے طور پر کوئی حجت و کتاب ہے، تو پھر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے خدا کا دین موجود ہے، اس کی منضبط شریعت بھی بالکل غلط اور بالکل باطل دعویٰ ہے۔ اس طرح مشرکین یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہارے پاس اپنے دعوائے باطل کے سلسلہ میں نہ عقلی سند ہے اور نہ تقلی، اور نہ ان کو لاجواب بنانے کے لیے سورہ احقاف میں بھی اس طریق استدلال کیا جاتا ہے، تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کے ماں سوا جن کو تم پوجتے ہو مجھے دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین سے کیا بنایا، یا کیا ان کی آسمانوں میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت ہے؟ اس لیے پہلی کتاب کوئی اگر تمہارے پاس ہو جو اس دعوے کی تصدیق کرتی ہو وہ لے آؤ، یا علم اولین میں سے کوئی بقیہ علم تمہارے پاس ہو تو پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں ذکر۔ قرآن عزیز کے رشد و ہدایت کے پیغام چونکہ ملت ابراہیمی کا پیغام ہے، اس لیے اس جگہ جگہ ابراہیم کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ گزشتہ سطور میں کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مکی اور مدنی دونوں صورتوں میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ دوسرے چند انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے پیرو بھی ہیں، اس طرح ان کے صاحبزادوں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے واقعات اس لیے اسماعیل کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر 87 سال تھی اور حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت ان کی عمر پورے 100 سال تھی۔ حضرت ابراہیم کی کل عمر 175 سال ہوئی، لیکن ان تینوں پیغمبروں کے تفصیلی واقعات متصل عنوان میں درج کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے واقعہ کے ضمن میں کہیں ذکر آئے گا۔ حضرت ابراہیم کی عظمت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظمت شان کے پیش نظر جو انبیاء اور رسل کے درمیان ان کو حاصل ہے، قرآن عزیز نے ان کے واقعات کو متعلق اسلوب کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر اگر اختصار کے ساتھ ذکر ہے تو دوسری جگہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ تورات یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبہ اور اس کے باشندے اور اہل فدان میں سے تھے، ان کی قوم بت پرست تھی، اور انجیل بتاتا ہے کہ ان کے والد نجاری ترکان کا پیشہ کرتے ہیں اور اپنی قوم کے مختلف قبائل کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور فروخت کیا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بصیرت، رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی،
اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں اور نہ نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے درمیان کی فرق و امتیاز ہے۔ صبح و شام آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ان پر بے جان مورتیوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور گھڑتا ہے، جس طرح اس کا جی چاہتا ہے، ناک، کان، آنکھیں اور جسم تراش لیتا ہے اور پھر خریدنے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ خدا کے مثل و ہمسر کہہ سکتے ہیں؟ حشاد کلابس بشر سے سرفراز ہو کر سب پہلے انہوں نے اس طرح توجہ فرمائی۔ قرآن عزیز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حقیقت اور بصیرت افروز رشد و ہدایت کا اس طرح تذکرہ کیا، اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اول ہی سے رشد و ہدایت عطا کی تھی، اور ہم اس کے معاملے کے جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ مجسمے کیا ہیں جن کو تم لیے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تو ہمارے لیے کوئی حق لایا ہے یا یوں ہی مذاق کرنے والوں کی طرح کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ بت تمہارے رب نہیں بلکہ تمہارا پروردگار زمینوں اور آسمانوں کا پروردگار ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس بات کا قائل ہوں۔ اور جب کہ اس جلیل القدر ہستی پر اللہ تعالیٰ کے جود و کرم اور عطا و نوال کا فیضان بے غایت و بے نہایت سرعت رفتار کے ساتھ ہو رہا تھا، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کی صف میں نمایاں جگہ پائی اور اس کی دعوت و تبلیغ کا محور و مرکز دین و حنیف قرار پایا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ قوم بت پرستی، ستارہ پرستی اور مظہر پرستی میں اس قدر منہمک ہے کہ خدائے برتر کی قدر متعلقہ اور اس کی حمایت و سمدت کا تصور بھی ان کے قلوب میں باقی نہیں رہا، ان کے لیے خدا کی وحدانیت کے عقیدے سے زیادہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ تب اس نے کمراہت چست کی اور ذات واحد کے بھروسہ پر ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا اور اعلان کیا۔ خواب غفلت میں ہو کہ جس بے جان لکڑی کو اپنے آلات سے گھڑ کر مجسمے تیار کرتے ہو، اور اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر دوسرے بنا لیتے ہو، بنا لینے کے بعد پھر انہی کو پوجتے اور نفع و ضرر کا مالک سمجھتے ہو۔ تم اس خرافات سے باز آؤ، خدا کی توحید کے نغمے گاؤ اور اسی ایک مالک حقیقی کے سامنے سر نیاز جھکاؤ۔ میرا، تمہارا اور کل کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے، مگر قوم نے اس کی آواز پر متعلق کان نہ دھرے اور اس جلیل القدر کی دعوت و حق کا مذاق اڑایا اور زیادہ سے زیادہ ثمر و سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ باپ کو دعوت اسلام اور باپ بیٹے کا مناظرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے اپنے گھر میں قائم ہے، اور آزر کی بت پرستی و بت پرستی پوری قوم کے لیے مرجع و محور بنی ہوئی ہے۔ اس لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ دعوت حق اور پیغام صداقت کے ادا فرائض کی ابتدا گھر ہی سے ہونی چاہیے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے باپ، خدا پرستی اور
معرفت الہی کے لیے جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے، جس کا آباء و اجداد کا قدیم راستہ بتلایا ہے، یہ گمراہی اور باطل پرستی کی راہ ہے، اور صراط مستقیم اور راہ حق صرف وہی ہے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ اے باب، توحید سر چشمہ نجات ہے، نہ کہ تیرے ہاتھ کے بنائے ہوئے ان بتوں کی پرستش و عبادت۔ اس راہ کو چھوڑ دو اور توحید حق کی راہ کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرتا، تجھ کو خدا کی رضا اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہو۔ مگر افسوس آزر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پند و نصیحت کا متعلق کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ قبول حق کے بجائے آزر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کیا اور کہنے لگا، ابراہیم، اگر تم بتوں کی برائی سے باز نہ آیا تو میں تجھ کو سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے یہ جب دیکھا کہ معاملہ اب حد سے آگے بڑھ گیا ہے، ایک جانب اگر باپ کا احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری جانب ادائے فرض، حمایت حق اور اطاعت امر الہی کا سوال، تو انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے برگزیدہ انسان اور اللہ کے جلیل المرتبت پیغمبر کے شان تھا۔ انہوں نے باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، تحقیر و تذلیل کا رویہ نہیں برتا، بلکہ نرمی، تلامت اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ یہ جواب دیا، اے باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا سلام ہے۔ میں خدا کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا، کسی حال بتوں کی پرست نہیں کر سکتا۔ میں آج سے تجھ سے جدا ہو جاتا ہوں، مگر غیبانہ تیرے لیے درگاہ الہی میں بخشش کا طلب کروں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور خدا کے عذاب سے نجات ملے۔ اور اے پیغمبر، میں ابراہیم کا ذکر کر، یقیناً وہ مجسم سچائی تھے اور اللہ کا نبی تھا۔ اس وقت کا ذکر جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تو کیوں ایک ہی ایسی چیز کی پوجا کرتا ہے جو تو سنتی ہے نہ دیکھتی ہے نہ تیرے کسی کام آ سکتی ہے؟ اے میرے باپ، میں سچ کہتا ہوں، علم کی ایک روشنی مجھے مل گئی ہے جو تجھے نہیں ملی، پس میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی بندگی نہ کر، شیطان تو خدائے رحمان سے نافرمان ہو چکا ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو خدائے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب تجھے گھیرے اور شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ باپ نے یہ باتیں سن کر ابراہیم علیہ السلام، کیا تو میرے معبود سے پھر گیا ہے؟ یاد رکھ، اگر تو ایسی باتوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر چھوڑوں گا۔ اپنی خیر چاہتا ہے تو جان سلامت لے کر مجھ سے الگ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا، میرا اسلام قبول ہو، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ اب میں اپنے پروردگار سے تیری بخشش کی دعا کروں گا، وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں نے تم سب کو چھوڑا اور انہیں بھی چھوڑا، تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، امید ہے اپنے پروردگار کو پکار کے میں محروم ثابت نہیں ہوں گا۔